من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد تمام اہل ولا مومنین عزاداران مظلوم کربلا کو میری طرف سے سلام اور تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ حال ہی کے چند دنوں میں ایک متعصب مفتی کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے متعلق آپ تمام مومنین جانتے ہیں یقیناً، اور اس میں ایک شاطرانہ انداز میں دشمنی اہل بیت کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور حد یہ ہو گئی، اتنی جہالت ہے کہ اس نے کہا کہ جی مسکین تھے، غریب تھے، کچھ نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ۔ اور پھر بے ساختہ جب کوئی ایک فضیلت علی اس کے منہ سے نکل گئی تو اب اسے بغض بھی دکھانا تھا، تو اس بغض کو ظاہر کرتے ہوئے گزشتہ واقعات کو دور حاضر کی شادیوں کے ساتھ جوڑ دیا اس نے۔ میرا اس مرکز ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پلیٹ فارم سے بس اتنا سا عرض ہے کہ اس مفتی بے سود فرسود کی فرسودہ گفتگو کا کیا جواب دیتے۔ کم سے کم اتنا کہوں گا کہ مفتی صاحب کم سے کم اپنے کتابوں کو تو پڑھ کے آتے، تب تمہیں پتا چلتا کہ کس کو مسکین کہہ رہے ہو۔ کون علی جسے تم نے غریب کہا، نادار کہا، مفلس کہا؟ علی علیہ السلام کو مفلس کہا؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس کہ حق مہر ادا کر سکتے جناب سیدہ کا؟ اچھا، پھر اس کو دور حاضر کے واقعوں سے ایک شاطرانہ چال چلتے ہوئے تم نے جوڑ دیا ہے۔ تو یہاں سے بس میں مختصراً ان کی اس جہالت کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انہی کے چند کتب سے ان کو جواب عرض کرتا چلوں گا، اور یہ لازمی کہوں گا کہ مفتی صاحب، میں علی، ان کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کے دادا جناب عبد المطلب، ان کے پردادا جناب ہاشم، صرف یہی نہیں، ان سے نیچے آئے سرکار امام حسن، امام حسین، ان کے علی علیہ السلام کے پوتے جناب سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے پاس، آپ کے سامنے ان کے جو اثاثہ جات تھے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر بتانا کہ مفلس کیا ہوتا ہے اور سادگی پسند کیا ہوتا ہے۔ اتنی جہالت دکھا دی کہ تمہیں مفلس اور سادگی پسند کے فرق تک کا نہیں پتا۔ آئیے چلے میں شروع کرتا ہوں۔ جناب ہاشم لیجئے جی، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بنی ہاشم ہے، ذرا ان میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ کون تھے جناب ہاشم؟ نام تو عمرو بن عبد مناف تھا، یہ ہاشم نام پڑا کیسے؟ یہ تاریخ بنی ہاشم ہے میرے سامنے، ان کا جی صفحہ 158، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ایک۔ اس کے علاوہ یہ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، ان کا صفحہ ہے جی صفحہ 114، جلد نمبر 1 اور 2۔ یہ آپ ہی کے مکتب کی کتاب طبقات ابن سعد، ٹھیک، ان کا جی صفحہ ہے 86، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب ہاشم کون تھے، ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا۔ ان کو اس لیے ہاشم کہا جاتا تھا کہ جب مکہ میں خشک سالی کا زمانہ آیا تو اپنے خرچے سے، اپنے پلے سے
شام اور فلسطین سے اونٹوں پر آٹا لاد کر مکہ میں آئے اور انہی اونٹوں کو ذبح کر کے پورے اہل مکہ کو شکم سیر کیا. ضرور کچھ پلے تھا تبھی تو اتنا کچھ کیا نا, کوئی بیت المال کے خرچے سے نہیں کیا. مفتی جی ذرا غور کرنا, یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے اسی مفلس مسکین کے پردادا تھے جناب ہاشم. آئیے, جناب عبد المطلب دادا اس مسکین کے جسے تم نے مسکین کہا, کون تھے یہ؟ ان کے اثاثہ جات کیا تھے؟ ذرا دیکھیے. تو میں خاندان بنی ہاشم کی ایک تاریخ آپ ہی کے کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا تھا. پھر فیصلہ کرنا کہ مفلس تھے یا سادگی پسند تھے. یہی کتاب آپ کی طبقات ابن سعد. کنز الاموال کو بھی دیکھ لیجئے گا, میرے سامنے پڑی ہوئی. تاریخ ابن کثیر کو دیکھ لیجئے گا, یہ ساری آپ ہی کے مکتب کی کتابیں ہیں. جب عرب میں خشک سالی ہوئی کبھی تو پورے 1 سال تک جناب عبد المطلب انہیں پورے مکہ کو بٹھا کر کھانے کھلاتے رہے. یہ وہ عبد المطلب تھے. میں مختصراً بیان کر رہا ہوں, بہت کچھ ہے ان میں, بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آئے سرکار ابو طالب علیہ السلام. مفتی جی بڑے چبھتے ہیں آپ کو سرکار ابو طالب, یہ ہمیں پتہ ہے ذاتی کیوں چبھتے ہیں. کون تھے یہ سرکار ابو طالب؟ یہ وہی تھے, دیکھ لیجئے گا, یہ آپ کی سیرت النبی شبلی نعمانی, ان میں یہ وہی ابو طالب ہے جنہوں نے تا حیات کفالت سید المرسلین کی. تا حیات جب تک زندہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفیل وہ ابو طالب. وہ ابو طالب جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح خان تھا, وہ ابو طالب. وہ ابو طالب جس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حق مہر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ادا کیا. وہ کتنا تھا؟ بعض روایات 500 درہم طلائی, اور یہ بعض روایات 220 اونٹ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حق مہر جو ادا کیا سرکار ابو طالب نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ سے لے کر آپ کے کتابوں میں 100 اونٹ تک روایات ہیں. یہ کون تھے؟ یہ مفتی جی اس مسکین کے والد تھے. اور آپ نے تو لکھا نا کچھ نہیں تھا. آئیے, یہ غایت المرام علامہ ہاشم بحرینی یہ لکھتے ہیں, ان کی جی جلد اول ہے, صفحہ نمبر 65 پہ, صفحہ نمبر 65 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جسے تم نے مسکین کہا وہ علی, اس کے والد نے اپنے چوتھے بیٹے علی ابن ابی طالب کے عقیقے میں 300 اونٹ 1000 بھیڑ بکری ذبح کی. یہ ان کے والد تھے جس کے لیے آپ نے لکھا کہ کچھ نہیں تھا. وہ علی, اس علی کے لیے تم نے کہا کہ کچھ نہیں تھا. یہ مقتل دربندی, جس علی کی سخاوت کے قصیدے قرآن پڑھے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو آیت اترے. دیکھ لینا, انہوں نے آقا دربندی نے آپ ہی کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے. علامہ صاحب ذرا مفتی صاحب غور سے دیکھیے گا, امام غزالی کی کتاب سر العالمین کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے جو انگوٹھی حالت رکوع میں دی تھی نا, وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی. جناب سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی
حالت رکوع میں یوں کر کے دے دی اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں. اور مفتی جی اب یہ دروازہ آپ نے کھولا ہے, ہمارے بھی کچھ سوال بنیں گے, اب تو پھر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. یہ مدینۃ المعاجز مناقب اہل بیت, یہ جسے تم نے مفلس و نادار لکھا ہے نا علی, اس کی سخاوت کے قصیدے قرآن میں ملتے ہیں. صرف انہی کے نہیں, ان کے بیٹے جناب حسن کا دسترخوان آج بھی قوم شیعہ میں سنت ہے. بہت مشہور آپ ہی کی تواریخ میں یہ روایات ملتی ہے سرکار کے دسترخوان کی. امام حسین علیہ السلام, وہ جس حسین کے نام کا لنگر آج بھی قوموں میں بڑھتا ہے, پوری امت مسلمہ کھا رہی ہوتی ہے, یہ ہے وہ. یہ کون تھے؟ اس مسکین, اس مفلس جسے تم نے کہا, ان کے بیٹے تھے. لیجیے, سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام امام علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب, یہ مدینۃ المعاجز اور مناقب اہل بیت وہ لکھتے ہیں کہ یہ پوتے تھے جناب علی علیہ السلام کے, جن کے مہمان خانے میں روزانہ کی بنیاد پر 100 دمبے ذبح ہوتے تھے. لیجئے, یہ ہے پوتے, یہ ہے خاندان بنو ہاشم جسے تم نے مفلس و نادار لکھا, اور ساتھ ہی لکھا کہ 400 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام. ضرور یہ کوئی بیت المال سے خرچے کر کر کے سخی نہیں بنے تھے. مفتی جی ہمارے سوالوں کا بھی پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. بلکہ اب ذرا یہ بتانا, میں نے تو ثابت کر دیا نا کہ جاگیردار تھے آبائی, لیکن سنت اور سادگی کے تحت زندگی بسر کرتے تھے. یہ اور بات. مولوی جی تمہیں سادگی اور مفلسی میں کوئی فرق سمجھ نہیں آیا اب تک؟ عجیب سی بات ہے. اب مجھے بھی کچھ سوالوں کے جواب دینا نا. مجھے بتانا ذرا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قرض معاف کرنے کے لیے کس کس نے کلمہ پڑھا تھا؟ مولوی جی بتانا مجھے بتانا کہ وہ کون تھے جو آئے, داخل ہوئے مذہب اسلام میں تو مفلس نادار تھے, جب مرے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ سونا ہتھوڑوں سے توڑ کر ورثاء میں تقسیم کیا گیا. کون تھے یہ؟ مولوی جی بتانا ذرا, کون تھے وہ جنہوں نے بیت المال سے خرچے کر کر کے فیاض, سخی اور اغنیا جیسے القابات پائے, اپنے پلے سے کچھ نہیں دیا؟ ہمارے بھی تو سوال بنتے ہیں نا. وہ عرب کے بڑے بڑے نام جو دور جاہلیت میں بت پرست تھے, وہ جو اپنے پلے سے بتوں کا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے تھے, اس دور میں ابو طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتارا کرتے تھے, اونٹوں کی صورت میں, بیٹوں کی صورت میں. تم نے اسے مفلس لکھا. ہاں, یہ دو الگ باتیں ہیں کہ حق مہر کیا دیا, کیا دے سکتے تھے. یہ دو سوال ہے. دیا کیا ہے, دے کیا سکتے تھے؟ مفتی جی یہ تمہارے سب نے لکھا, یہ تاریخ ابن کثیر ہے میرے ہاتھ میں, آپ ہی کی کتاب ہے. سب لکھتے ہیں کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی. جناب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام کی شادی, یہ مسند احمد بن حنبل, ان کے بھی
دیکھ لیجئے گا جی، ان کا صفحہ ہے 320، اسے دیکھ لیجئے گا۔ سب نے لکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی بحکم خدا ہوئی تھی۔ اب مولوی جی ذرا یہاں سے کام لو، اگر خدا نے تھوڑی بہت عقل دی ہے تو یہاں سے کام لو کہ کیا تھا، کیا دے سکتے تھے۔ حکم الہی سے یہ شادی ہوئی۔ جب حکم الہی سے یہ شادی ہو رہی ہے تو اس شادی کو بننا ہے سنت۔ اب پھر کے اسی سوال پہ آ جاتا، یہ ایک مثال سے سمجھ لے۔ فجر کی سنت 2 رکعت ہے، بھئی توفیق تو مجھ میں 100 رکعت پڑھنے کی ہے، 100 رکعت پڑھ سکتا ہوں، لیکن سنت کیا ہے؟ 2 رکعت۔ تو اب جو مہر ادا کرنا تھا جناب سیدہ کا، وہ اس نے بننا تھا تا قیامت کے لیے سنت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سنت وہ ہوتی ہے جو کسی مفلس غریب نادار پہ بوجھ نہ بنے، اسے کہتے ہیں سنت۔ اس لیے یہ درہم بعض روایات میں آپ کے، جس نے بھی جناب سیدہ کی شادی لکھی آپ کے، انہوں نے یہ احمد بن حنبل انہوں نے لکھی، یہ تاریخ ابن کثیر، انہوں نے حق مہر کیا لکھا؟ کسی نے لکھا کہ جناب سیدہ کا جو حق مہر تھا وہ تھا جی 1 زرہ حتمی، ٹھیک ہے۔ کسی نے لکھا، یہ جی آپ کی سیرت النبی شبلی نعمانی یہ لکھتے ہیں جناب سیدہ کا حق مہر زرہ حتمیہ تھا، ٹھیک۔ کسی نے لکھا، یہ کنز العمال ہے میرے سامنے، سیدہ کی شادی بے حکم خدا ہوئی، اور ان کے صفحہ 480 پہ لکھتے ہیں، ان کے صفحہ معذرت 309 پہ لکھتے ہیں کہ 480 درہم حق مہر تھا۔ مختلف آپ کو اس میں حق مہر ملیں گے مختلف روایات کے ساتھ۔ یہ میرے سامنے مدارج النبوت آپ ہی کی، اس کے صفحہ 140 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی شادی جو حکم خدا سے ہوئی، ان کا حق مہر 400 مسقال تھا مفتی جی۔ اور یہ میرے سامنے ہے ریاض النظرہ، آپ ہی کی کتابیں ہیں، یہ ہماری نہیں، آپ ہی کی ہے۔ انہوں نے بھی لکھا صفحہ 461 پہ جناب سیدہ کا حق مہر 400 مسقال چاندی، 400 مسقال چاندی قرار پایا۔ اور یہ ایک حق مہر نہیں تھا مفتی جی، وہ زرہ بیچ کے، وہ جو روایت ہے نا آپ کے پاس، ذرا اس کی وضاحت آپ کر دینا ذرا، کہ وہ زرہ بیچ کے جو سامان تیار کیا گیا، وہ ذرا کس کو بیچی تھی؟ ذرا یہ ہمیں کھل کے بتانا کہ کون تھا وہ۔ القاب تو بڑے سخی، بڑے فیاض، بڑے اغنیاء کے تھے، لیکن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی پہ اس کی تجارتیں چل رہی تھی، تجارتیں بند نہیں ہوئی۔ یہ علی علیہ السلام کی طرف سے جو حق مہر تھا وہ یہ تھا۔ اور ایک حق مہر جناب سیدہ، وہ واحد و احدا خواتین میں سے ہے جن کا حق مہر اللہ کی طرف سے ادا کیا گیا۔ یہ میرے سامنے آپ کی کتاب ارجح المطالب ہے، انہوں نے تو مولوی صاحب آپ کا منہ توڑ دیا ہے۔ اور یہ ان کا صفحہ 414 دیکھ لیجئے گا، یہ فرماتے ہیں حدیث رسول کے تحت کہ یا علی، تمہارا نکاح
ابن عباس کی روایت ہے، یا علی بتحقیق اللہ تعالیٰ نے تجھ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا ہے اور تمام زمین کو اس کا حق مہر قرار دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے حق مہر ہے، پوری روئے زمین. اور اگلا جملہ سنیے گا، مولوی جی کلیجہ منہ کو آ جائے گا آپ کے. بس جو شخص، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بس جو شخص بحالت تیرے بغض کے اس پر چلتا ہے اس پر چلنا حرام ہے. مولوی جی اب آپ کا چلنا بھی حرام ہے، آپ کے یہ جو بغض اہل بیت کے مدارس بنے ہوئے ہیں نا، انہیں بھی اکھاڑ دو، کیونکہ حکم رسول ہے کہ بغض علی میں چلنا حرام. ٹھیک، تو اب آئی بات کہاں پہ؟ جب یہ سب کو چھوڑ کے کچھ نہیں بن سکا مفتی سے، تو دور حاضر کی مثال دے دی کہ آپ کا داماد معاذ اللہ اگر اتنا کم بخت ہے، ڈبل بیڈ نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین نہیں دے سکتا، ڈنر سیٹ نہیں دے سکتا. مفتی جی ذرا غور تو کرو، ایک طرف سنت رسول بتا رہے ہو کہ سنت رسول ہے سادگی کے ساتھ شادی کرنا، اور دوسری جانب امت میں جہیز جیسی لعنت کو فروغ دے رہے ہو. تم تو مفتی تھے نا، تمہیں تو سادگی کی شادی کے درس دینے چاہیے. یہ کیا کر دیا؟ موازنہ کر دیا، ٹکرا دیا سنت کو اور حمایت کی. کس کی؟ دور حاضر کے جہیز کی. اس کے حمایت میں بولے ہو. جہاں تک میرے علم میں ہے، بارہا حکومت کی طرف سے بھی یہ سب چیزیں، یہ اس طرح کے احکامات جاری کیے گئے کہ شادیاں سادگی سے کرو، لیکن ان پہ عمل ہوا نہیں ہوا یہ ایک علیحدہ بات ہے. تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے مولوی صاحب. مفتی جی اب ہمارے سوال بھی تمہارے سامنے ہیں، ذرا ان کے نام بھی بتانا. میں نے ثابت کر دیا محمد و آل محمد خاندانی جاگیردار تھے، مفلس نہیں تھے. میں نے ثابت کر دیا سادگی کے ساتھ شادی ہوئی ہے. سادگی کی وجہ یہ نہیں کہ نہیں دے سکتے تھے. تمہیں سادگی اور مفلسی کے فرق کا پتہ نہیں، کیونکہ ان کی شادی جو تھی وہ ان کا ایک جز کائنات میں شریعت اسلام میں سنت کے طور پہ جاری ہونا تھا، اس لیے یہ کچھ دیا. یہ تمہارے سامنے ہے. پھر مجھے بھی بتانا مولوی صاحب، کس علی کو تم نے مسکین کہا؟ وہ علی جس کے جائے آمد کی، یعنی کعبے کی جائے آمد کی کمائی سے آج بھی عرب کے بادشاہوں کے خاندان پلتے ہیں، وہ علی اسے مسکین کہا تم نے؟ اس علی کا 7واں بیٹا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جس کی قبر اطہر کا آج بھی پورا ایران مقروض ہے، اس کی کمائی کھا رہا ہے، اس کو مفلس لکھا تم نے. آج بھی جس کا صدقہ کھاتے ہو، پھر اسی کے ساتھ جنگ، اسی کے بغض کا اظہار. کبھی یہ کہہ کر کہ جی ولایت کو باطل کہہ دیا، کھاتے بھی جس کا ہو، پھر اسی کی ولایت، اسی کے دادا کی ولایت کو باطل کہہ دیا. یہ ہے تم دونوں کی. اور شہزادوں کے خاندان جو کعبے کی کمائی سے پلتے ہیں، جو عیاشیاں کرتے ہیں، یہ علی کے جائے آمد کی کمائی سے. وہ کون ہے مفتی جی؟ ذرا ان پہ غور کیا؟ نہیں کیا؟ کر لیجئے گا. لگے ہاتھوں اتنا ضرور کہوں گا مفتی جی، دل آزاری ہوئی ہے پورے قوم کی. اور میں اعلیٰ حکام، اعلیٰ اداروں سے اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا ایسے بکواس کرنے والوں کے منہ بند کیے جائیں جو مملکت خدا داد پاکستان کے امن و امان کے لیے
خطرناک ہے. مفتی ذرا غور کرنا، کیونکہ تم مفتی ہو، قیمتی نہیں، قیمتی ہوتے تو یہ قیمتی باتیں کرتے. تم مفتی ہو، اور سوالوں کے جواب جو ہم نے کیے ذرا اس پہ بھی غور کرنا. وہ بھی بتانا کہ کون تھے جو خدیجۃ الکبریٰ کے مال پہ پلے، اس کا مال کھا کے. مولوی جی بس اتنا آخر میں ضرور کہوں گا کہ نہ تم مشق ستم کرتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.